جانتے ہیں ہماری جو جماعت ہے JIS وہ ایک کیمپین چلا رہی ہے اسٹرانگ فیملی اسٹرانگ سوسائٹی کو لے کر، کیونکہ ہمارا خاندانی نظام بکھرتا چلا جا رہا ہے. جو ایک راحت اور سکون کی جگہ تھی وہ نہیں رہا ہے. تو اس کے متعلق میرے آپ سے کچھ تھوڑی سی چند سوالات کے آپ سے مجھے ریسپانس چاہیے. تو اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں خاندان کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. انسان کا جہاں تک تعلق ہے، اس کا جب وجود ہوا تو اس طرح ہوا کہ مرد و زن سے ایک خاندان تشکیل دے دیا گیا. آدم اور حوا الگ الگ افراد نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان ازدواجی رشتہ قائم کیا گیا، اور اس اعتبار سے جنت سے روئے زمین پر ایک خاندان بھیجا گیا. اور وہ خاندان ہے جس سے پھر نسل انسانی کا وجود ہوتا چلا گیا. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن دو انسانوں کو منتخب کیا گیا، ان کو انسانی زندگی کی جو اقدار ہیں اور انسانی اخلاق ہے، اعلیٰ ترین اخلاق سے اور اقدار سے نوازا گیا. اس لیے جو پہلا خاندان وجود میں آیا، وہ خاندان ان تمام خصوصیات کا مالک تھا جو کسی اچھے اور صالح خاندان کے اندر ہونی چاہیے. وہاں سے یہ سلسلہ چلا، اور پھر ظاہر ہے کہ تاریخ کے مختلف دوروں سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ جب آخری نبی کی بعثت ہوئی اور آخری کتاب اتاری گئی، تو اس آخری کتاب میں اس پہلے خاندان کی یاد دلائی گئی. بلکہ یہ اصول طے ہو گیا کہ جب بھی کسی خاندان کی تشکیل ہوگی، یعنی ازدواجی زندگی کا آغاز ہوگا، تو قرآن پاک کی جن آیتوں کے کوٹیشنز پیش کیے جائیں گے، ان میں سر فہرست سورۃ النساء، خواتین کی سورہ کی جو پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. تو جو بات شروع کی گئی وہ ان الفاظ سے کہ اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کا لحاظ کرو، اس سے شرم کرو، اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو، جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بھی تیار کیا، پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو اس دنیا میں پھیلا دیا. تو وہاں سے بات کا آغاز ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاندان کی تشکیل فرماتے تھے، یعنی جب نکاح پڑھاتے تھے، اس کے خطبے میں اس آیت کریمہ کو آپ پہلے پڑھتے تھے، پھر 2 آیتیں اور پڑھتے تھے. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ ایک خاندان کی تشکیل کے لیے ہمیں کس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد پھر کسی خاندان کو کیسے بہتر بنایا جائے، کیسے مستحکم بنایا جائے، اور کیسے 2 افراد کو شکل و شکر کر دیا جائے، پھر ان کے نتیجے میں جو نسل وجود میں آئے اس کی بہتر سے بہتر تربیت فراہم کی جائے. ان سب باتوں کی ہدایتیں قرآن کی آیتوں میں دی گئی، احادیث میں دی گئی، اور بڑی تفصیل کے ساتھ دی گئی. اس کا ہی یہ نتیجہ تھا کہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں اور آپ کی تعلیمات اور ہدایات کے ذریعے جو خاندان بھی وجود میں آتے چلے گئے، وہ مثالی خاندان تھے. پھر پوری امت کے لیے وہ مثالی خاندان بنتے چلے گئے، اور آج تک ہمارے لیے جب بھی ہم کسی آئیڈیل کو تلاش کرتے ہیں تو ہم کو اسی دور مدنی کی طرف جانا پڑتا ہے. تو آج بھی اگر ہم صحیح بنیادوں پر خاندان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو وہی اصول یاد رکھنے ہوں گے، اور ان اصول کو یاد کرانا ہوگا. یعنی بچپن سے بچوں کے ذہنوں میں قرآن پاک کی آیات کے ترجمے بٹھا دینے چاہیے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، بالخصوص انفرادی جو چیزیں مطلوب ہیں وہ بھی، اور ساتھ ساتھ اجتماعی زندگی میں، خاندانی زندگی میں جو چیزیں مطلوب ہیں، جس طرح کے اخلاق اور معاملات اور تعلقات،
ان پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جب تبلیغی بات ہوتی ہے، مسجد میں واعظ ہوتا ہے، تو زیادہ تر توجہ عبادات پر ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، ذکر و تلاوت، لیکن معاشرتی مسائل پر جیسی توجہ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے. اور اسی طرح اسکول کی جو تعلیم ہے، کالج کی جو تعلیم ہے، وہ اسلامی معاشرتی تعلیمات سے یکسر خالی ہے. اور مدرسوں کا یہ حال ہے کہ صرف 2-3% مسلمان بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں، بقیہ یا تو نہیں پڑھتے اور پڑھتے ہیں تو اسکول میں پڑھتے ہیں، تو وہاں وہ اسلامی معاشرت سے بالکل واقف نہیں. ٹھیک ہے. مولانا جیسے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ کچھ سالوں میں قریب 100 ایئرس ویسٹ میں بھی فیملی سسٹم اب بکھرتا چلا گیا، ان لوگوں کو بھی فیملی کی اہمیت محسوس ہونے لگی ہے. اسی حساب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی کچھ خرابیاں آئی ہیں، اور جو ہے جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں، جس دیش میں ہم رہتے ہیں، اس پہ پورے سماج بھی اس سے جوجھ رہا ہے کہیں نہ کہیں. اور اس کی یہ ایک وجہ جاننے کی میں کوشش کر رہی ہوں کہ فیملی کے بکھرنے کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں، مطلب کیوں یہ بگھٹن ہو رہا ہے پریواروں کا. دیکھیے، ہمارے یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے وہ لادینی نظام ہے، سیکولر تعلیم جس کو کہتے ہیں. اور اس سیکولر تعلیم میں اللہ کا نہ حوالہ ہے، نہ رسول کا حوالہ ہے، نہ اللہ کی کتاب کا حوالہ ہے، نہ وہ تعلیمات ذکر میں آتی ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، جن تعلیمات سے فرد بنتا ہے، جن تعلیمات سے خاندان سنورتا ہے، جن تعلیمات سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں اور مستحکم ہوتے ہیں، وہ تعلیمات نہیں دی جا رہی ہیں. جو علم دیا جا رہا ہے وہ ایک ایسا تجارتی علم ہے، کاروباری علم ہے، جاب اورینٹڈ علم دیا جا رہا ہے، جس میں ذہن یہ بنا دیا گیا ہے کہ بھائی پڑھنا ہے کمانے کے لیے، کمانا ہے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے. جب یہ چھوٹا سا ہدف، یہ چھوٹا سا گھٹیا مقصد انسانوں کے دماغوں میں بٹھایا جائے گا اسکول کے ذریعے، کالج کے ذریعے، یونیورسٹی کے ذریعے، پھر اس کے بعد توقع کرنا کہ روحانی اقدار ہوں گی اور خاندان سنورے گا، یہ ایک ایسے شخص کا خیال ہے، اس کا خواب ہے کہ جس کے پاس سمجھ نام کی کوئی چیز نہیں. تو ایک تو مصیبت یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ویسٹرنائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے عنوانات سے ہمارے یہاں تبدیلیاں لائی گئی ہیں، تو ان تبدیلیوں کا جو ماحصل نکلنے والا تھا اور نکل چکا اور مزید نکلے گا وہ یہ کہ جس طرح یورپین کنٹریز میں خاندان بالکل بکھر کے رہ گیا ہے، اور خاندان کی اسی بکھراؤ کا نتیجہ ہے کہ وہ مجبور ہوئے کہ اولڈ ہوم بنائیں اور چلڈرن ہوم بنائیں. نہ بوڑھوں کے لیے ان کی اولاد کو فرصت ہے کہ ان کے پاس 2 منٹ بیٹھیں. باپ بوڑھا ہوا، ماں بوڑھی ہوئی تو اس کو حوالے کر دیتے ہیں اجنبی ملازمین کے کہ اب تم ان کو دیکھو بھالو، اور ان کی تنخواہ سرکار دے دیتی. اسی طرح جو ننھے منھے بچے ہیں جن کو مامتا چاہیے، جن کو باپ کی شفقت چاہیے، وہ محروم کر دیے جاتے ہیں. لہذا مشینیں تیار کی جاتی ہیں. انسان کو پیدا کر دیا گیا جس طرح سے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو مشین کے حوالے کر دیا گیا، یعنی ایک اجنبی ماحول میں ڈال دیا گیا. تو یورپین کنٹریز کو تو ایک ایسی محرومی کا سامنا ہے، اور وہاں ایسی دردناک صورتحال ہے کہ براہ راست، کیونکہ میں برطانیہ بھی گیا، فرانس بھی گیا، جرمنی گیا، اسپین گیا، امریکہ، کینیڈا گیا، براہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے، اور بوڑھوں کے اولڈ ہوم کو بھی دیکھا ہے. تو وہاں یہ اندازہ ہوا کہ جو انسانی جذبات ہیں ان کا قتل کر دیا گیا. تو اس کے بعد اگر ہم ویسٹرنائزیشن لیں گے تو سوائے لعنت اور نحوست کے کچھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، لوگ چک پک جو ہے زبان انگریزی بول لیں گے اور کچھ جدید علوم جو کہلاتے ہیں مشینی علوم وہ حاصل ہو جائیں گے، لیکن انسان مر جائے گا. جی مولانا، ایک سوال اور آپ سے کرنا چاہوں گی کہ ایک مضبوط فیملی کو، یعنی کہ مضبوط خاندان بنانے کے لیے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ 2 پہیے ہیں، لیکن آپ کی نظر میں کون زیادہ اہم ہے؟ فیملی کو چلانے کے لیے خاص طور سے خواتین کو ذمہ دار بتایا جاتا ہے، تو مرد کس حد تک ذمہ دار ہے آپ کی نظر میں؟ مطلب ایک مضبوط خاندان کیسے بنے گا، کس کا رول اہم ہے آپ کی نظر میں؟ مضبوط خاندان اس وقت بنے گا کہ جب اسلام کا بیلنس سسٹم لیا جائے گا. مرد کی جو ساخت ہے، عورت کی جو ساخت ہے،
اللہ تعالیٰ نے ان کے جو صنفی اعضاء کا فرق رکھا ہے، صلاحیتوں کا فرق رکھا ہے، اسی اعتبار سے ان کے فنکشنز رکھے ہیں۔ اب اگر مرد اپنے کو سمجھے گا کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں، عورت محسوس کرے گی اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور دونوں امانت داری کے ساتھ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریں گے، اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کے اندر ان کے ہاں یہ جذبہ ہوگا کہ ہمارے درمیان اچھے تعلقات بھی ہوں، ہمارے درمیان محبتیں ہوں، ہم جس نسل کے وجود کا ذریعہ بنے اس کو اچھی فضا میں پروان چڑھائیں، وہ ہمارے بچے اور بچیاں بھی گھر کے اندر محبت دیکھیں اور حسن اخلاق کی ان کو عملی تعلیم ملے۔ اس لیے دونوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ مرد جو ہیں وہ گھر کے ذمہ دار ہیں، اس لیے گھر کی ذمہ داری انہیں سنبھالنا ہے۔ سارے اخراجات مردوں کے ذمہ ہیں، عورتوں کے ذمہ یا ان کے گارجینز کے ذمہ اخراجات بالکل نہیں ہیں۔ اور چونکہ اخراجات مردوں کے ذمہ ہیں، اس لیے کمانا اور پیسے کا انتظام کرنا، جہیز کا انتظام کرنا، گھر کا انتظام کرنا، گھر گرہستی کا انتظام کرنا ٹوٹلی مرد کا کام ہے، اور یہ سب کام اس کو کرنا چاہیے اس جذبے سے کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ امانت اسے سونپی ہے۔ اور جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، فالصالحات قانتات، جو نیک اور صالح عورتوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں۔ جو ایماندار شوہر ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، اور جو بیویاں ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، اور چونکہ ان کو گھر سنبھالنا ہے لہذا وہ گھر کو اس طرح سنبھالتی ہیں کہ شوہر گھر میں آتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کو ایک جنت مل گئی ہے، گھر کا خوشگوار ماحول اس کو ملتا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت میں، زن و شوہر میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے، اور جب ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے تو وہاں ایک بڑا امن کا ماحول رہتا ہے، اور امن اور شانتی اور محبت کا ماحول ہی وہ چیز ہے جو جنت کی خصوصیت ہے۔ اس لیے جس گھر کو اس طرح سے تیار کیا جائے گا، اس گھر میں جو بچے بھی وجود میں آئیں گے اور پلیں گے بڑھیں گے، وہ بھی بہت ہی درست ہوں گے، راست سوچ رکھیں گے، ان کے اخلاق اچھے ہوں گے، اور ہر شخص کے ساتھ وہ خوش اخلاقی سے ملیں گے، یہ بات ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ مولانا ایک لاسٹ سوال ہے، یہ سوال ہے کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جماعت اسلامی مضبوط خاندان مضبوط سماج، ایک یہ مہم اور ایک ہمارے حلقے یو پی ویسٹ میں نفاذ قانون وراثت، دو مہم ساتھ ساتھ ہماری چل رہی ہیں، تو آپ جائز کے لیے جی یہ مہم جو جماعت کی طرف سے چلائی جا رہی ہے، تمام جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری طرح سے اسلام کی نمائندگی کریں اور اسلام کی تفہیم کا کام کریں۔ اسلام میں عقیدے کا، عبادت کا، اخلاق کا، معاشرت کا، معاملات کا ایسا مربوط نظام ہے کہ ایک کو دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہماری معاشرت اور خاندانی نظام بھی اسی وقت درست ہوتا ہے جب ہمارا ایمان درست ہوتا ہے اور محبت رسول ہماری صحیح ہوتی ہے۔ تو ہم جب بات کرتے ہیں اچھی معاشرت کی تو پھر ہم اچھے ایمان کی بھی بات کرتے ہیں، اور پھر اسلام جو نام ہے عملی زندگی کا، اسلامی ایمانی عملی زندگی کے لیے اسلام کی تعبیر اختیار کی جاتی ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو سمجھائیں بھی اور برتیں بھی۔ اب اگر برتنے کی جو بات ہے اس کو عام کیا جائے گا، جس کے لیے دو ذرائع بے انتہا اہم ہیں، ایک تعلیم کا اور ایک میڈیا کا۔ ان دونوں کا بھرپور طریقے پہ استعمال ہو کہ بچوں اور بچیوں اور مردوں اور عورتوں کے کانوں میں قرآنی تعلیمات اور نبوی تعلیمات پڑھتی رہیں مسلسل۔ جیسے کسی پیداواری زمین پر اچھی بارش ہوتی رہے تو وہاں پھر کھیت لہلہاتا ہے، ایک باغ تیار ہوتا ہے اگر اس کی محنت کی جائے۔ ویسے ہی اگر قرآنی اور نبوی تعلیمات کو مسلسل تعلیم گاہوں کے ذریعے بھی اور ذرائع ابلاغ کا استعمال کر کے عام کیا جائے گا تو یہ بہت ہی مفید اور مؤثر ہوگا۔ کیونکہ جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، ابھی آپ نے جو بات کی وہ صرف یہ کہ ویسٹ سے جو کچھ آ رہا ہے، ساری جو مصیبت ہے اس وقت کی وہ ہے میڈیا۔ تعلیم کے ذریعے بھی جو ذہن سازی ہو رہی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے، لیکن میڈیا تو اتنا خطرناک رول ادا کر رہا ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جو اس وقت عالمی میڈیا ہے اور اس سے تعلق رکھنے والا میڈیا ابلیسی میڈیا ہے، شیطانی میڈیا ہے، یہ خطرناک زہریلا میڈیا ہے،
ہم صرف سمجھتے ہیں کوئی مسلمانوں کے خلاف خبر دے دی گئی تو یہ ہے خطرناک بات. اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ جو انسانی جذبات سے کھلواڑ ہو رہا ہے اور اخلاق کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور بے دینی اور فحاشی عام کی جا رہی ہے. یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کے بعد نوجوان نسل پنپ ہی نہیں سکتی ہے. اس میں نفاق پیدا ہونا ضروری ہے. اپنے بڑوں اپنے ماں باپ کے سامنے وہ بڑے اچھے بنے رہیں گے لیکن ان کے دل بے انتہا غلط جذبات سے مملو ہوں گے اور وہ جب خلوت میں ہوں گے تو ننگی فلمیں دیکھا کریں گے. یہ وہ بیماری ہے، منافقانہ بیماری جو پورے معاشرے کو کھاتی چلی جا رہی ہے. اس سے روکنا ہے. اب اس سے روکنے کا مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بند کر دیا جائے. ہمیں چاہیے کہ جو الٹرنیٹیو میڈیا ہے، اسلامک میڈیا، اس کو اتنی طاقت کے ساتھ چلایا جائے کہ وہ اس پر باطل میڈیا پر غالب آ جائے. آج ہم اس وقت ایک میڈیا سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے یہاں سے تو یہ پیغام اور زیادہ دیا جانا چاہیے. اور آپ بھی اس وقت میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا کو بھی اتنی زیادہ عمومیت ہونی چاہیے اور اس میں جو صحیح باتیں ہیں وہ اتنی زیادہ عام کی جائیں کہ ہماری مسلم آبادی اپنے ہی میڈیا سے رجوع کرے. دھیرے دھیرے ہم اس کو اس میڈیا سے علیحدہ کر دیں، کاٹ دیں جو میڈیا زہریلا ہے اور بہت نقصان دہ. اگر ہم نے اس میں کامیابی حاصل کر لی تو مستحکم خاندان اور پھر مستحکم فرد، یعنی صالح فرد اور صالح خاندان اور صالح معاشرے کی باتیں جو ہیں یہ عمل میں آ سکیں انشاءاللہ.